اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وَإِلَّا لَكَانَ الْبَقَاءُ مَعْنًا قَائِمًا بِهِ فَيَلْزَمُ قِيَامُ الْمَعْنَى بِالْمَعْنَى وَهُوَ مُحَالٌ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر واجب تعالی عرض نہیں ہے، صفات سلبیہ شروع ہے، اس لیے کہ عرض نہیں قائم ہوتی بے ذات ہی بلکہ محتاج ہوتی ہے محل کی جو اس کو قائم کرے۔ تو جو کسی کے ساتھ قائم ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے وہ ممکن ہوتا ہے۔ اور دوسری دلیل دی اس لیے کہ عرض جو ہے اس کی بقا ممتنع ہے، اس کی وَإِلَّا یہ لِأَنَّهُ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، عرض کی بقا ممتنع ہے، وگرنہ یعنی اگر عرض کی بقا ممتنع نہ ہو، یعنی ہر لحظہ نہیں آ رہی ہے، عرض ختم ہو رہی ہے نہیں آ رہی ہے، یہ مانے تو پھر صرف عرض ہے، بقا کوئی نہیں ہے، بقا کوئی نہیں، صرف عرض ہے، کیونکہ ہر لحظہ ختم ہو رہی ہے اور نہیں آ رہی ہے بس۔ وَإِلَّا اگر یہ کہو کہ عرض باقی رہتی ہے، یہ وہی ہے، یہ جو عدم سے وجود میں آئی تھی یہ، تو پھر البتہ ہوگی بقا بھی ایک عرض، جی عرض کی بقا بھی، باقی رہنا یہ بھی عرض ہے، جو قائم ہوگی بقا کے ساتھ، جو قائم ہوگی عرض کے ساتھ، کیا کہ جی وگرنہ یعنی اگر عرض باقی رہے تو پھر بقا بھی تو ایک عرض ہے جو قائم ہوگی عرض کے ساتھ، تو پھر لازم آئے گا معنی کا قیام معنی کے ساتھ، یعنی عرض جو کہ معنی ہے اس کے ساتھ قائم ہوئی بقا، تو قیام العرض بالعرض لازم آئے گا، قیام المعنی بالمعنی لازم آئے گا، اور یہ کیا ہے؟ یہ محال ہے، اور جو محال ہوتا ہے وہ قدیم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا جی، سمجھے ہی او بلا بھی صلی اللہ علیہ آگے پھر دلیل بکری دھیان کری صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وَإِلَّا یعنی اگر ہو عرض قائم باقی ہو، ہر آن میں فنا ہو کر نہیں آ رہی، یہ قول نہ ہو بلکہ کیا ہے باقی ہو، تو پھر بقا بھی تو ایک معنی ہے جو قائم ہے اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بس معنی وہ ہوتا ہے جو اور وہ معنی ما لا یقوم اور وہ ہے جو نہ قائم ہو، ذات کے مقابل ہوتا ہے اور قائم بنفسی نہیں ہوتا، کون معنی وہ ہوتا ہے، اور متکلمون استعمال کرتے ہیں معنی کو اہم عرض سے، عرض اور معنی دونوں کو شامل ہے، اور نام رکھتے ہیں متکلمین صفات الہیہ کا معانی کہتے ہیں، ان کو اعراض نہیں کہتے، یہ لفظ بولتے ہیں جی، سنا جی ایشا بس، تو توجہ، تو پس لازم آ جائے گا پھر، اور یہ تو خلاف ہے فلاسفہ کے، انہوں نے جائز رکھا ہے عرض کا قیام کس کے ساتھ؟ عرض کے ساتھ، چلو جی وگرنہ البتہ یعنی اگر عرض کی بقا ہو، معنی کی بقا ہو، یعنی عرض باقی رہے دو زمانے، تو پھر جو بقا ہے وہ بھی تو معنی ہے، وگرنہ کیا مطلب ہے اِلَّمْ یَکُنِ تو البتہ ہوگی بقا، معنی جو قائم ہوگا اس کے ساتھ،
کس کے ساتھ؟ ایشا پس ہے، پس لازم آ جائے گا قیام المعنی بالمعنی، اور یہ تو محال ہے۔ ہاں جی شامہ، ورنہ البتہ ہوگی بقا معنی جو قائم ہوگی عرض کے ساتھ، اچھی اچھی بس شابہ، لازم آئے گا قیام المعنی معنی کے ساتھ، اور یہ تو محال ہے۔ لأنہ قیام العرض بالشیء معناه ان تحیزه تابع لتحیزه والارض، لا تحیز له بذاته حتى يتحیز غیره بتبعیته۔ توجہ کرے جی، او یہ اس دلیل جو ابھی دلیل دی ہے نا مسئلہ، اس کو اس پر دلیل ہے جی، یہ وہ دلیل ضمنی الاثبات المحالیت بھی، یہ معنی کا قیام معنی کے ساتھ محال کیوں ہے؟ سن، اس لیے عرض کا قیام بالشیء، یہ جو بات ہے کیا عرض کا قیام بالشیء، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عرض قائم ہے کسی شے کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معنی اس کا یہ ہے کہ عرض کا تحیز تابع ہے شے کے تحیز کے، عرض کا عرض کا تحیز تابع ہے شیء کے تحیز کے، یعنی عرض موجود ہے اپنے اس شے کے ساتھ۔ کیا جی؟ عرض کا یہ محال ثابت کرنا ہے کہ یہ قیام المعنی بالمعنی محال کیوں ہے؟ عرض کا قیام شے کے ساتھ معنی، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ عرض شے کے ساتھ قائم ہے کہ بھئی عرض کا تحیز تابع ہے۔ شے کے تحیز کے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ عرض کیا ہوتی ہے، اور عرض جو ہے اس کا تو ذاتی طور پر تحیز ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تو اپنا تحیز ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ متحیز ہے تب بن لے لموضع ہی لغیر ہی، حتیٰ کہ اس کا اپنا تحیز ہو تو پھر بقا اس کے تحیز کے ساتھ قائم ہوتی نا، حتیٰ یتحیز غیر بطبیعتی، کہ اس کا اپنا تحیز ہوتا تو بقا اس کے تابع ہوتی، تو جب عرض کا اپنا تحیز نہیں ہے تو بقا اس کے ساتھ کیسے قائم ہوگی؟ تو یہ دلیل دی ہے کہ قیام المعنی بالمعنی محال کیوں ہے جی، سمجھے ہی کیا کہ جی؟ عرض جو ہے نا اس کا تو اپنا تحیز بے ذاتی ہے ہی کوئی نہیں، اس کا تو اپنا مکان ہی نہیں ہے، وہ تو محل کے ساتھ قائم ہے۔ تحیز ہو اس کے غیر کا، یہ تو اس کا اپنا تحیز ہو تو پھر کہیں گے کہ عرض کے ساتھ عرض کی بقا قائم ہے تب، جب کہ پہلے عرض کا اپنا، تو جب اس کا اپنا تحیز نہیں ہے تو اس کے ساتھ بقا کیسے قائم ہو؟ تو یہ ثابت کیا کہ قیام المعنی بالمعنی کیا ہے؟ محال ہے۔ اب اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ عرض کا عدم سے وجود میں آنا اور ہے اور اس کا قیام اور ہے، یہ دو چیزیں ہیں، تب یہ دلیل چلتی ہے کہ عرض جب عدم سے وجود میں آئی تو یہ اور ہے اور اس کا قیام، اس لیے عاشرہ نے کہا کہ نہیں عرض کا قیام ہے کون نہیں، ہر لحظہ نہیں آ رہی تاکہ عرض کے معنی کے ساتھ معنی قائم ہی نہ ہو جی، جب ہر لحظہ نئی وجود میں آئے گی تو پھر قیام لازم آئے گا۔ ادھر دیکھو وہ بلا ہو جائے، اس لیے کہ عرض کا قیام بالشیء معنی اس کا یہ ہے کہ تحیز اس کا، یعنی عرض کا تحیز، تحیز ہوتا کیا ہے؟ تحیز ہے جو اشارہ حسیہ کو قبول کرے، جو جدھر اشارہ حسی کر سکیے نا وہ تحیز ہوں ہے جی۔ تو معنی اس کا یہ ہے کہ عرض کا تحیز تابع ہے شے کے تحیز کے، اور عرض جو ہے اس کا تو تحیز ہی کو نہیں ہے بذات ہی، بلکہ یہ تو متحیز ہوتی ہے تابع ہوتی ہے اپنے، اور موضوع اور مالک کسی پیچھے پڑے ہیں۔ اگر اس کا اپنا کوئی اپنا تحیز ہوتا حتیٰ کہ متحیز ہو غیر اس کا، یعنی مثال کے طور پر یہاں کیا بقا اس کی طبیعت کے ساتھ، سنیں یہ غایت ہے منفی کی، یعنی او بالمیم بے منفی نفی نہیں،
یعنی اگر عرض کے لیے تحیز بذاتی ہوتا تو پھر ممکن تھا عرض کے غیر کا تحیز عرض کے تابع کر کے، تو جب اس کا اپنا ہی اپنے مکان نے تو لوگوں کو کتے کوٹھے بنڈے جی. چلو جی کتوں؟ اس لیے کہ عرض کا قیام بالشیء معنی اس کا یہ ہے کہ عرض کا تحیز تابع ہے کس کے؟ شے کے تحیز کے، اور عرض نہیں تحیز عرض کے لیے بذات ہی، حتیٰ کہ یعنی اگر اس کا تحیز ہوتا حتیٰ کہ متحیز ہو اس کا غیر عرض کے تابع ہو کر، تو اس غریب نے بولتا اپنا تحیز کو نہیں جی. اس لیے کہ عرض کا قیام شائع کے ساتھ من عرض کا یہ ہے کہ عرض کا تحیز تابع ہے شائع کے تحیز کے، اور عرض میں نہیں تحیز عرض کا بذات ہی، حتیٰ کہ متحیز ہو غیر عرض کا تابع بن کے. تابع کر کے گل ختم ہو گئی. هذا مبني على أن بقاء الشيء معنى زائد على وجوده وأن القيام معناه التبعية في التحيز. شارح فرماتے ہیں یہ جو دلیل چلائی ہے والے انہو کہ عرض کی بقا ممتنع ہے، اس پر دلیل دی ہے بَإِلَّا لَكَانَ کہ بگرنا کیا بقا اگر قائم ہوئی جی تو پھر کیا ملمانا، اور یہ محال ہے. محال کیوں؟ لِأَنَّ الْآخِرِ عرب تو بے معنی کیا اس کا سارا. یہ بات مبنی ہے ان دو باتوں پر. کون سی دو باتیں؟ کہ شے کی جو بقا ہے یہ ایک معنی زید ہے شے کے وجود پر کہ نہیں. اس کو زید مانیں گے تو تب دو ہوں گے نا، پھر تو قیام العرض بالعرض ہوگا جی ایک. اور دوسرا قیام اس کا معنی ہے تحیز میں تابع ہونا. کہا نہیں انا تحیزہ ہو تابع لتحیز ہی. یہ دو باتیں ہیں تب یہ دلیل چلتی ہے. تب یہ کیا کہ کیا بھی عرض کی بقا ممتنع ہے، اس پر یہ تب بات چلتی ہے جب یہ دو باتیں پہلے مانے. کون سی؟ شے کی بقا ایک معنی زائد ہے شے کے وجود پر، لہذا قیام المعنی بالمعنی لازم آئے گا جو کہ محال ہے. اور دوسرا قیام کا معنی کیا ہے؟ طبیعت فی التحیز. کیا معنی ہے؟ کہ تحیز میں تابع ہونا. تحیز میں یعنی معنی ہو قیام العرض بالشیء، معنی اس کا ہے کہ شے بے عرض کا تحیز تابع ہے. اب یہ دو باتیں پہلے مانے تو پھر یہ بات لازم آتی. تو چونکہ عرض کا تو اپنا تحیز نہیں ہے، اس کے ساتھ قیام کس طرح قائم ہوگا جی؟ سمجھی؟ اے شاباش سے جی. اور یہ بات الگ اگو حق نال دسنا بھی دوویں گلاں انہاں دا رد ہو سکتا ہے. اور یہ بات کیڑی کہ بقا ممتنع ہے. او وَإِلَّا اور یہ بات مبنی ہے اس بات پر کہ شے کی بقا ایک معنی زائد ہے شے کے وجود پر ایک. اور یہ کہ اب یہ راجع دلیل ضمنی کی طرف، یہ کہ قیام معنی اس کا تبعیت فی التحیز ہے. او انا تحیز او تابع لتحیز ہی. یہ دو باتیں مانے تو پھر وہ دلیل چلتی ہے کہ عرض کی بقا ممتنع ہے، وگرنہ یہ خرابی لازم آئے گی جی. اور یہ مبنی ہے اس بات پر کہ شے کی بقا ایک معنی زائد ہے شے کے وجود پر، اور یہ کہ قیام معنی اس کا تبعیت فی التحیز ہے. سمجھے ہی؟ یہ بات ختم ہو گئی. والحق ان البقاء استمرار الوجود وعدم زواله وحقیقت. صبر بسم اللہ الرحمن الرحیم. حق یہ ابطال ہے دلیل اول اصلی کا جی. سنیں ہی کیڑا کہ بھئی او پہلا
کہ شے کی بقا ایک معنی زائد ہے کس پر؟ شے کے وجود پر اے دو گلاں نے دسیاں وہذا مبنی کہ شے کی بقا ایک معنی، زائد ہے شے کے اس کا رد حق یہ ہے کہ بقا کس کو کہتے ہیں؟ بقا کہتے ہیں جب شے عدم سے وجود میں آئے تو اس کا استمرار اور اس کا عدم زوال، تو یہ شے کا عین ہے، یہ اس کا غیر نہیں ہے، اس پر معنی زائد نہیں ہے۔ کیا جی حق یہ ہے کہ بقا جو ہے نا، بقا استمرار الوجود ہے اور وجود کا عدم زوال ہے۔ بقا شے کی بقا کوئی معنی زائد نہیں ہے شے پر، سمجھے ہی کہ تو جدو جمع ہے تو ہن تک باقی ہیں، تو یہ کوئی بقا علیحدہ چیز نہیں ہے جو تیرے وجود کے ساتھ قائم ہے تاکہ قیام المعنی بالمعنی لازم ہے، بلکہ وجود کا یعنی جو چیز عدم سے وجود میں آئی ہے اس کا مسلسل رہنا، دوسرے زمانے، تیسرے زمانے، چوتھے زمانے میں اس کا زائل نہ ہونا، ختم نہ ہونا، یہ بقا ہے، یہ بقا ہے جی۔ اور سمجھے ہی ادھروں بیخ حق یہ ہے کہ بقا استمرار الوجود اور عدم زوالے، یہ ابطال ہے پہلے مقدمے کا۔ کیڑا مقدمہ؟ اس کا یہ رد ہے۔ اگے وحقیقتہ بات پڑھی ہوں، حقیقتہ الوجود من حیث النسبۃ الی الکمال الثانی، یعنی من کر پچھلے دا، اور حق یہ ہے کہ بقا وجود کا استمرار ہے اور وجود کا عدم زوال ہے وجود کا عدم زوال ہے جی۔ اور حق یہ ہے کہ بقا وجود کا استمرار ہے اور وجود کے زوال کا عدم ہے، وجود کا عدم زوال ہے، وجود کا عدم زوال ہے۔ رد ہوگی وحقیقتہ الوجود من حیث النسبۃ الی الزمان الثانی، بس۔ اور حقیقت اس کی یہ ہے، یہ جو بات کی ہے نا، حقیقت اس کی یہ ہے کہ وجود ثانی زمانے کی نسبت سے اسی وجود کو بقا کہتے ہیں۔ وجود ثانی زمانے کی نسبت وجود عدم سے وجود میں آیا، پھر وجود اگلی گھڑی میں بھی ہے، اس سے اگلی میں بھی ہے، تو یہ اس کا اگلے زمانے میں ہونا، اس کو یہی اس کی، تو یہ اس کا عین ہے جی۔ کیا جی حقیقت الوجود، حقیقت اس کی، کس کی؟ بقا کی، بقا کی حقیقت وجود زمانہ ثانی، وجود کا زمانے ثانی کی نسبت سے ہونا، یہ بقا ہے، یہ ادھر بیخ وحقیقتہ، یعنی حقیقت البقا کیا ہے کہ وجود من حیث النسبت، سنیں یہ دراصل یہ جو عبارت ہے یہ ازالہ اس کا جو وہم کیا گیا ہے کہ اس وجود کا جو استمرار ہے یہ بھی تو معنی زائد ہے وجود پر جی، اور وجود کا عدم زوال یہ ایک، تو تفسیر بقا کی کرنی استمرار الوجود کے ساتھ، یہ تو مقدمہ ممنوعہ کو مان لی ہے کہ بھئی استمرار الوجود، یہ وجود کا استمرار ایک علیحدہ چیز ہے، تو وہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ وجود اور وجود کی بقا علیحدہ ہیں جی، اس کو مان لیے۔ اور وجود کی تفسیر کرنی کس کے ساتھ؟ بقا کی، کہ ثانی کے ساتھ جی، کس کے ساتھ؟ عدم زوال، یہ مخالف ہے اس کے جس کے ارادہ کیا اس کے اس بات کا، وہ کیا تھا کہ بقا عین وجود ہے، تو اس سے تو ثابت ہے کہ بقا جو ہے نا بقا کے یہ وجود کا عدم زوال ہے، ثابت کرنا تھا کہ بقا جو ہے وہ عین وجود ہے، وہ تو ثابت نہیں ہوا، تو اس کا جواب دیا پہلی بات سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی، وہ سمجھے ہی کہ جب یہ تفسیر کی نا کہ بقا کیا ہے؟ استمرار اور یہ جو استمرار الوجود ہے یہ سارا
وجود کا استمرار، مضاف مضاف الیہ غیر ہوتے ہیں، تو یہ پھر وہی خرابی لازم آ گئی کہ وجود کا استمرار ایک معنی زائد ہے کس پر؟ تو یہ تو وہی تو بات مان لی ہے، پہلے تو یہی کہا تھا نا کہ وجود عرض اور عرض کی بقا، عرض وہ جب وجود میں آئی تو عرض اور عرض کی بقا دو چیزیں ہیں، تم نے کہا نہیں، تو جب مان رہے ہو کہ بھئی بقا کا معنی کر رہے ہو کیا؟ استمرار الوجود، تو استمرار اور ہے، وجود اور ہے، سنیں یہ اسی بات کو مان لیا، اور آگے جب کہا ہے کہ وجود کا عدم زوال، وجود کا بھئی بقا کیا ہے؟ وجود کا، عدم زوال، تو اس سے خرابی یہ لازم آئی کہ ثابت تو یہ کرنا تھا کہ بقا عین وجود ہے، اس سے تو یہ ثابت نہیں ہوا، اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ وجود کا عدم زوال، عدم زوال یہ بقا ہے، تو اس عدم زوال سے جو بقا ہے اس سے ثابت ہو گیا کہ بقا وجود کا عین ہے، نہیں ثابت ہوا جی۔ اس لیے اب حقیقت ہو سے اس سوال کا جواب دیا، کس سے حقیقت الوجود سے اس کا جواب جواب دیا؟ تقریر الجواب، کہ تعبیر ان دونوں کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ استمرار الوجود و ساتھ، یہ مبنی ہے کس پر؟ تسامو پر۔ سنیں اصل میں بھی یہ جو کی نا تفسیر، یہ تسامو ہے، اصل میں بقا کی حقیقت ہے کیا؟ بقا یہ ہے هو الوجود فی الزمان ثانی، کیا؟ والوجود فی الزمان ثانی، وہی وجود ہے جو زمان ثانی میں، وہ وجود جو زمانہ اول میں ہے، وہی وجود زمانہ ثانی میں ہے، یہ بقا ہے، یہ بقا ہے۔ اب بتائیں اس کا عین ہے کہ نہیں؟ یہ وہی وجود ہے، یہ وہی وجود تو بقا عین ہوگی، پس نہیں امر زائد کس پر؟ بلکہ اس کا، اس لیے کہا وہ حقیقت ہو بے الوجود من حیث النسبت، چل شابہ، اور حقیقت بقا کی وجود زمان ثانی کی نسبت کی حیثیت سے، جی، اور حقیقت اور تھلے لکھی جے شرح بچ بھی جڑا ضمیراں دے مرجے لکھے جو خدا دا نام جے بکے جے بھائی زمانہ ثانی کی نسبت کی حیثیت سے، ہاں جی، معنی قولنا وجد ولم يبقى انه حدث فلم يستمر وجوده ولم یکن، ثابتا في الزمان الثاني۔ بس توجہ کریں، ایک جملہ ہے وجدہ ولم یبقى کی، وجیدہ ولم یبقى، اور ایک سوال کا جواب ہے، جی جی، کہ سوال ہے تم کہتے ہو کہ بقا وجود کا عین ہے، کیا ہے؟ بقا وجود کا عین ہے، قائم ہے، تو یہ جو جملہ ہے وجدہ ولم یبقى کہ پایا گیا لیکن باقی نہیں رہا، تو وجود ہے بقا کوئی نہیں ہے، تو پھر اگر وجود اور بقا ایک ہوتے تو یہ جملہ ٹھیک ہی نہیں ہے، یوں ہوتا وجدہ و یبقى، لم یبقى نہ ہوتا، جب دونوں میں سے ایک اور ایک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں عین نہیں ہے، کیونکہ عین کا تو قانون ہے کہ شے جب ہو تو جو اس کا ذات ہے وہ خود عین کا مطلب ایکو شے ہے، تو جب وجود ہوگا تو پھر بقا بھی ہوگی، بقا ہوگی تو وجود بھی ہوگا، تو یہ جو جملہ ہے وجدہ ولم یبقى، یہ تو بتاتا ہے کہ یہ دونوں علیحدہ ہیں، یہ دونوں، یہ کیسے ہو گیا کہ بقا وجود کا عین ہو گئی ہے؟ جی ہاں جی، کیا کہ جی سوال ہے اس کا جواب دینا ہے، اور پھر پڑھ دیں شرح سارا۔ بقا کا عین ہے، تو یہ جو یہ جملہ جو ہے یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے، کیا وجدہ وجد ولم يبقى کہ پایا گیا یعنی موجود ہوا اور باقی نہ رہا، تو اس کا مطلب ہے وجود ہے اور بقا کوئی نہیں، تو ایک ہو ایک نہ ہو تو یہ عین تو نہیں ہو سکتے، عین کا تو مطلب ہے بھی خام خواہ دونوں ہوں گے، ایک ہی عین کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی چیز ہے، حالانکہ یہ دو چیزیں بن گئی، تو اس کا جواب دیا ہے کہ انہو حادثہ کہ وہ عدم سے وجود میں آیا، فلم یستمر وجودہ اس کا وجود مستمر نہ رہا اور ثانی زمانے میں وہ ثابت نہ رہا، یہ مطلب ہے کہ آیا اور اگلا زمانہ آنے سے پہلے وہ کیا ہو گیا، اس لیے بقا کو نہیں ہے، بلا مجھے بقا ہے جی، ہاں جی، کیا کہ جی
اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ اس قول کا معنی یہ ہے کہ انہو حادثہ کہ وہ وجود میں آیا لیکن اس کا وجود مستمر نہیں رہا اور زمانے ثانی میں ثابت نہیں رہا. یہ معنی ہوتا ہے کہ وجدہ. ہن ادھر دیکھو بمعنی قولنا وجدہ فلم یبقا کہ انہو حادثہ کہ وہ عدم سے وجود میں لیکن اس کا وجود مستمر اور نہ ہوا وہ ثابت. بسم اللہ. زمانہ ثانی میں یہ جواب ہے ان لوگوں کی دلیل سے جو قائل ہیں اس بات کے کیڑے کہ بقا زائد ہے کس پر. یہ ان کی دلیل کا جواب ہے. اب ان کی حجت کی تقریر سنیں. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وکلاء متفق ہیں ان کے قول کی صحت پر کہ یہ جملہ بالکل صحیح ہے. وجد الشیء تو پس اگر بقا عین وجود ہوتی تو یہ اس بات اور نفی اکٹھے صحیح نہ ہو سکتے. اگر وجود اور یہ دونوں عین ہوتے تو ایک ہو اور ایک نہ ہو پھر یہ صحیح نہ ہو. نہیں سمجھ آیا. اگر بقا کیا ہوتی وہ نفس وجود عین وجود تو پھر یہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ وجود تو ہے یہ اکٹھے صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ تو تناقض ہے نا. جیسا کہ تیرا یہ قول وجدہ فلم یوجد پایا گیا پس نہیں پایا گیا جیسے یہ تناقض ہے کہ کوئی نہیں. تو اسی طرح پھر وجدہ وہ بھی تناقض ہے. بھئی وجدہ ولم یوجد پایا گیا تناقض ہے. یہ پایا گیا تو پھر لم یوجد غلط ہے تو یہ لم یوجد ٹھیک ہے تو وجدہ غلط ہے. سمجھی. تو حاصل جواب یہ ہے کہ اس بات اور نفی نہیں وارد وجود پر ایک زمانے میں اس بات اور نفی ہونا کہ جس زمانے میں پایا گیا اسی زمانے میں بقا نہیں ہے تو پھر سوال ہے پھر ایک ہی زمانے میں بلکہ مثبت وہ وجود ہے زمانہ اول میں اور منفی وہ وجود ہے زمانہ لہذا ان میں جیسا کہ تیرا قول کل پایا گیا سی آج ختم ہو گیا ہے. ایک قول ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں ٹھیک. وجدہ ام سے کل ایسی آج کوئی نہیں یہ ٹھیک ہے جملہ. سارے بندے کہ یار کل سی موگش ہے کل ایسی تو لیٹ ہے آج کوئی نہیں ہے گا. جی جس طرح یہ ٹھیک ہے اسی طرح یہ بھی ٹھیک ہے. ان کو کھانے چ پئی اور معنی ہمارے قول وجدہ ولم یبقا کا یہ ہے کہ شے وجود میں آئی پس نہ مستمر رہا وجود اس کا اور نہ رہی ثابت. یہ اسے ولم یستمر دی وضاحتی زمانے ثانی میں. ہمارے قول کا معنی وجودہ ولم یبقا ہے کہ شے وجود میں آئی پس نہ مستمر رہا وجود اس کا اور نہیں ثابت. ہمارا قول وجدہ ولم یبقا کا معنی یہ ہے کہ شے پیدا ہوئی پس نہ مستمر رہا وجود اس کا اور نہ ہوئی شے ثابت زمانہ ثانی میں. اگے باقی دوسری جگہ کا مقدمہ سی وان القیام معنی طبیعت اس کا رد او والحق ان البقات والحق ان القیام. جی ان القیام هو الاختصاص اللائق بس وان القیام یہ شے کا قیام شے کے ساتھ شے کا یہ نہیں اس کا معنی کہ انا تحیزہ تابع لے او تے پڑھ کے جی ہونا ہے او پہلی لین وچ او لے انا قیام الارض بشے معنی اس کا کہ انا یہ نہیں ہے معنی
بلکہ قیام کا معنی ہے اختصاص نعت. قیام کا معنی ہے اختصاص نائب. کہ ایک بنے موصوف دوسرا بنے صفت. یہ قیام ہوتا ہے جی. یہ اس کو قیام کہتے ہیں. کیا بنے قیام؟ قیام کا معنی تحیز شے بے عرض کا تحیز تابع ہے شے کے تحیز کے محل کے موضوع کے. یہ نہیں ہے معنی بلکہ اس کا معنی ہے اختصاص. قیام کا معنی اختصاص نعت بین اسطور لکھا ہے یعنی ایک بنے دوسرا بنے صفت. صفت. سمجھے؟ اے شاباش سے ادھروں دیکھو بھلا ہو جیو. وان القیام حول اختصاص نائب ایک نسخے میں اختصاص و نعت بالمنعوت. ذرا بازی ہو گئے جی. یہ ابطال ہے مقدمہ ثانیہ کا. کیڑا اور پیچھے وان القیام طبیعت کے تحیز اور عطف ہے علی ان البقاء. استمرار الوجود. بس ہن سن اختصاص نعت کیا ہوتا ہے؟ اختصاص نعت یہ کہ ہو دو چیزوں کے درمیان اختصاص. ایسا اختصاص کہ ہو جائے اس اختصاص کے سبب سے دو چیزوں کا ایک صفت دوسرے کے لیے. جیسا کہ بیاض جو قائم ہے کس کے ساتھ؟ تو یوں کہا جائے گا الجسم الجسم ایسا جسم جڑا چٹا ہے. سنیں اے شاباش سے. باقی جو کہا ہے نا اختصاص بن نعت جو وفی وصف الاختصاص بن نعت جی اتصام ہوا جی اور اختصاص النعت ہے جی بن نعت نہیں ہے جی. اچھا جی اگے کما فی فی اوصاف الباری تعالی فإنها قائمۃ بذات اللہ تعالی ولا تتحیز بطریق طبیعت لتنزیہہ تعالی عن التحیز. مثال دیتے ہیں جیسا کہ باری تعالیٰ کی صفات قائمہ بذات اللہ ہیں لیکن وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے تحیز کے تابع ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تحیز سے پاک ہے. تو وہاں اختصاص نعت ہے. کیا؟ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ حی ہے، اللہ قادر ہے. یہ ہے جی اللہ الحی. اللہ ایسا اللہ جو کہ زندہ حی ہے. اللہ القادر اللہ ایسا اللہ جو قادر ہے. آگے سمجھ. وہاں تحیز والا معنی نہیں بن سکتا جی. تو خام خواہ کہنا کہ بھائی جو ہے نا قیام الارض بالشیء کا معنی یہی ہوتا ہے. ہر جگہ یہ نہیں ہوتا. باقی چیزوں میں کہہ سکتے ہو. سنیں جسموں کے اندر کہہ سکتے ہو کہ چونکہ جسموں کا تحیز ہے تو لہٰذا ان کی جو عرض ہے وہ ان کے جو ہے نا عرض کا تحیز وہی ہے جو اس کے محل کا تحیز ہے. لیکن صفات باری میں یہ نہیں کہہ سکتے جی. کیا کہ جی جیسا کہ باری تعالیٰ کی صفات کیونکہ وہ قائم بذات اللہ تو ہیں لیکن وہاں تحیز والا معنی نہیں بن سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تحیز سے نعوذ باللہ بھی پہلے اللہ کا تحیز ہو تو پھر کہیں گے کہ یہ اللہ کے تحیز کے تابع ہیں جی. تو جب اللہ کا تحیز نہیں اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے تو پھر صفتیں جو ہیں وہ تحیز کے تابع کیسے ہوں گی؟ لہٰذا یہ مانو کہ قیام کا معنی ہے اختصاص نعت. ادھر دیکھو کما فی اوصاف الباری تعالی فإنا کیونکہ وہ اوصاف قائم ہے بذات الباری تعالی بلا تتحیزوا بطریق طبیعت باوجہ پاک ہونے اللہ تعالیٰ کے کس سے. یہ دلیل ہے اس بات پر کہ قیام اختصاص ہے نہ کہ قیام. اور تقریر اس کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی صفات قائم ہے حق تعالیٰ کے باوجود ہے کہ قطن وہاں نہیں ہے. سنیں بس. اور جواب دیا گیا بائیں طور کے تعریف لقیام الاراض بے محال ہا ہے. سنیں
کہ یہ جو پیچھے تعریف کی ہے نا، یہ ان آراز کی تعریف ہے جو اپنے محل کے ساتھ قائم ہے، نہ کہ مطلق قیام بالشیء، لہذا صفات باری کے ساتھ سوار نہیں ہوگا، اس لیے کہ صفات باری کا نام تو آراز رکھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کا نام کیا ہے؟ معنی ہیں جی۔ تو ہم تو جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہیں جو آراز ہیں، آراز جو محل کے ساتھ قائم ہوتی ہیں تو وہاں تو وہی معنی بنے گا جی جو پیچھے بنا ہے جی۔ ہاں جی شاباش جی، کہ جہاں جسم ہوگا، جس تحیز میں جسم ہے اسی میں وارث ہے جی۔ چل، اور یہ کہ قیام وہ اختصاص نائت ہے جیسا کہ اوصاف باری تعالیٰ میں، کیونکہ صفات باری تعالیٰ قائمہ ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اور نہیں متحیز بطریق کی طبیعت، کیوں؟ باوجہ پاک ہونے اللہ تعالیٰ کے تحیز سے جی۔ اور یہ کہ قیام وہ اختصاص نائب ہے جیسا کہ اوصاف باری تعالیٰ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نہیں تحیز اور نہیں متحیز، کون؟ اللہ کی صفات تبعیت کے طریقے کے ساتھ باوجہ پاک ہونے اللہ تعالیٰ کے تحیز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگے جی وَأَنَّ انتفاع الْأَجْسَامِ فِي كُلِّ آنٍ وَمُشَاهَدَةَ بَقَائِهَا فی کل آن ومشاہدۃ بقائها بتجدد ليس بعبد من ذلك في الأعراض۔ لو جی بٹا مارو جے سیرے چ سوال ہے، او ابطال لے دعوی امتناع بقاء الارض جی، بے بقاء الاراض بے تجدد الامثال ہے جی، یہ دعویٰ باطل کرنا ہے اجسام کی بقا کے ساتھ بے تجدد الامثال۔ اب سنیں، وہ یہ ہے ردش، وہ کہتے ہیں نا کہ عرض دو زمانے قائم نہیں رہ سکتی، اگر دو زمانے قائم رہے تو کیا ہوگا؟ قیام المعنی بالمعنی لازم آئے گا۔ کیا ہم کہتے ہیں اجسام کا انتفاع ہر آن میں اور ان کی بقا کا مشاہدہ امثال کے تجدد کے ساتھ، جیسے کہ نظام معتزلی کا اجسام کے اندر یہی مذہب ہے، یہ نہیں ہے ابد اپنے آپ سے آراز میں، جس طرح آراز تم کہتے ہو کہ دو زمانے باقی نہیں رہتی، وہ آئیں ختم ہوئیں، تو یہی دلیل جسم کے اندر چل جاتی ہے کہ جسم بھی ہر زمانے میں ختم ہو رہا ہے، نیا آ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، نیا آ رہا ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ اگر جس طرح عرض کو ہم دیکھتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں یہ ہمیشہ ہے، تم کہتے ہو ہر لحظہ آ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، تو جب یہ عرض ہر لحظہ ختم ہو رہی ہے تو جس مال کے ساتھ قائم ہے، جسم کے ساتھ، وہ جسم بھی ہم کہتے ہیں ہر لحظہ ختم ہو رہا ہے، نیا آ رہا ہے، اس پر دلیل پیش کرو، رد کرو، یہ غلط ہے۔ اگر یہ غلط ہے تو پھر عرض جو ہے نا وہ بھی باقی ہے، اگر جسم وہی ہے تو پھر عرض بھی وہی ہے۔ کیا کہ جی؟ اور ہم کہتے ہیں کہ اجسام کا انتفاع ہر آن میں اور اجسام کی بقا کا مشاہدہ، یہ وہی جسم نہیں ہے، بلکہ امثال کے تجدد کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہے ابد، کس سے؟ بقا بتجدد الامثال سے، کس میں؟ کہ آراز میں تجدد امثال کی وجہ سے بقا ہے، تو ہم کہتے ہیں جسم کے اندر بھی یہی ہے، تو پھر تو سون سارا کام ہی الٹو ہو گیا، سارا کام ہی سارا خراب ہو گیا۔ دھیان کرے جب پڑھے جنوں او بھائیو، اور یہ کہ اجسام کا انتفاع ہر آن میں اور مشاہدہ اجسام کے باقی رہنے کا یہ کس طرح ہے؟ اگر ہم یہ کہہ دیں تو یہ بات نہیں ابد، اس سے کس سے؟ انتفاع اور تجدد سے، کس میں؟ جس طرح آراز میں انتفاع اور تجدد ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں کیا ہے؟ انتفاع اور تجدد ہو رہا ہے، اس لیے نظر آ رہا ہے وہی، حالانکہ ہر لحظہ وہ ختم ہو رہا ہے، نیا آ رہا ہے۔
अतफ है मातन के कौल अन्नल बका पर, वो मतन शरा एको गल है अन्नल बका पर, और ये इबताल है उनके कौल का, केड़ा कौल कि यम ताने ओ बकाउल अर्ज़े जी, कि अर्ज़ की बका बाद आए बताल दलील, दलील तो पहले बातिल कर दी कि कोई नहीं की है कि वहाँ माना और कर दी है। तो ये जो है ना भी अर्ज़ की बका मुमतने, इसको हम बातिल करेंगे। सुनो खुलासा ये और सुने जे कि आराज बाकिया हैं, अन्नल आराज़ बाकिया इसलिए कि अजसाम की बका ज़रूरी है बेइत्तिफ़ाक़िल, शायरा चूँकि अजसाम जो हैं वो बाकी हैं तो फिर उनके आराज भी क्या हैं। बाकी है। तो अगर जायज़ है ख़त्म होना और इंसराम ख़त्म होना और नया आना किन में, और बातल हो गया हुक्म किसका, आराज की बका के साथ, कि मैं जड़ा अब्दुल्ला दी टोपी का रंग वेख रहा, मेरी हिस्स जो कुछ वेख रही ये भी गलत है, ये रंग घड़ी घड़ी मुक रहा तो नवा आ रहा। अगर ये बात है भी हिस्स जो है वो हिस्स का हुक्म बातल है, तो फिर हुजूर अलबत्ता वाजिब है ये कि जायज़ हो यही बात अब्दुल्ला में भी। ए अब्दुल्ला जड़ा बैठा हर लहजा ख़त्म हो रहा है तो नमा रहा है, और ये तो दोनों के दरमियान ये तो बेवकूफ़ी है कि ये जिस्म वो नहीं हो रहा है, इसका तो कौल किसी ने नहीं किया। सुना जी, इसीलिए तो इनकार किया था लोगों ने निज़ाम मोतज़ली पर, इनकार शदीद बावजह अकेले होने निज़ाम के तजद्दुद अजसाम के साथ। उसी ने आख्या सी भी एक जिस्म भी हर लादा। हुण सुनी फ़अला हाज़ा, बस इस पर होगी ये कलाम क्या मुआरज़ा है। मुआरज़ा होंदा है कि भी उन्हां दी दलील लैके ना उन्हां दे दावे दी नकीज़ साबित कर देनी, उल्टा देना। और बाज़ ने कहा ये नक़ज़, क्या मतलब नक़ज़ इजमाली की कि अगर सही हो तुम्हारी दलील केड़ी कि अर्ज़ की बका मुमतने है तो अलबत्ता लाज़म आएगा बदाहत की मुखालफत केड़ी वजूद दी, फिर वजूद की बका भी मुमतने होगी जी। सुने, और वारद किया गया उनके कौल पर लैसा बे अबादा जी, भी ये अबद नहीं है। उन्होंने कहा नहीं अबद है, वजहान एक ये कि आराज जो है वो अज़फ़ हैं, लिहाजा जवाहिर का ताद्दुद अबद है, आराज का नहीं है। दूसरा ये कि अजसाम का तजद्दुद, इस हुण सुना जी, अगर ये कहो ना कि हर लहज़ा जिस्म क्या हो रहा है तो फिर मुस्तलज़िम है ये बात जज़ा के सुकूत को, जिन्हें नमाज पढ़ी सी ये हो रहे, जड़ा हुण उठ्या क़यामत नूं ये हो रहे जी, तो सवाब ख़त्म। सुनी ऐशा बस जी, और तकलीफ़ साकित होगी, और किसास जिन्हें कत्ल किया तो और सी, ये तो और वजूद है। तो ये किसास ख़त्म हो जाएगा। सुना जी, बरखिलाफ़ आराज के वो जो है ना वो तो कमज़ोर हैं जी, लेकिन जवाब दिया गया दोनों से इकट्ठा बाई तौर के हाकिम, अर्ज़ भी कायम है जिस्म भी कायम है। हाकिम कौन है? शबाज शरीफ नहीं है, हिस्स हाकिम है। सुनी, हिस्स जो है ना वो कहती है कि गुलाम हुसैन वो ही जरा मेरे को पढ़न आया सी। सुने ही ऐशा बस नहीं तो बीवी ने 3 तलाक़ां दे के अगले लम्हे तो नवा मौजूद है जी, वो जिन्हें तलाक़ां दी तो होर सी जी। बीवी लड़ी है 5 मिनट बाद बीवी नाल सुलह जो लड़ी से तो ख़त्म हो गया तो नवी है जी। ते वला तफावता बैनल फी कौन हिमा, जौहर भी महसूस है ते अर्ज़ भी तुम ही नज़र आ रहा है, तो तेरा रंग रोगन तूल अर्ज़ उमक भी नज़र आ रहा है जी। तो लिहाजा जिस तरह तू बाकी है वो भी बाकी है। इन दोनों का हाकिम कौन है? हिस्स। चलो शाबाश जी।
اور یہ کہ اجسام کا انتفاع ہر آن میں اور مشاہدہ اجسام کی بقا کا تجدد امثال کے ساتھ یہ انتفاعت یہ اگو مشاہدہ نہیں ہے ابد اپنے آپ سے آراز میں او فی ذالکا اور من الانتفاع و تجدد کس میں آراز میں. ہاں جی شاباش جی.